آج اگر آپ سماج کو دیکھیں، سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بیوقوف بھی ہیں، مریض بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اگر آپ سماج کو دیکھیں گے اور ان کے بگاڑ کو دیکھیں گے، ان کے بگاڑ کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آج کا سماج بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر برے لوگوں کا جو تذکرہ فرمایا بالکل ویسے ہی ہے۔ سورہ مدثر کی اگر آخری آیت اگر ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، آپ میں سب شامل ہیں، فرمایا ہر نفس اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کیے کاموں کی وجہ سے رہن میں ہے، محبوس ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو سیدھے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون، جنت میں یہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں آپس میں بات چیت کریں گے، عن المجرمین، گنہگاروں کے تعلق سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو لوگ جنت میں چلے گئے وہ ڈھونڈیں گے کچھ لوگوں کو، ارے میرا فلاں رشتہ دار آدمی تھا، میرا جان پہچان کا آدمی تھا، میرا ملاقاتی تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، چائے کی دوستی تھی، فلاں کی دوستی تھی، یہ تھی وہ تھی، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا۔ ڈھونڈیں گے کچھ لوگوں کو، جب وہ نظر نہیں آئیں گے ہے نا، تو پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ ہمارا ایک آدمی تھا، ہمارا ایک فلاں صاحب تھا، ہمارا دوست تھا، میرا فلاں تھا، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ تو بتایا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا کہ جو لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں وہ سب جہنم میں ہیں، جنت میں نہیں وہ لوگ۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں جو سوالات کریں گے، فلاں آدمی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، تو ان کو اطلاع دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ وہ تو جہنم میں ہیں وہ لوگ۔ تو جنتی لوگ جو جنت میں ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ معلومات کریں کہ یہ لوگ جہنم میں آئے تو کیوں آئے، یہ لوگ جہنمی بنے تو کیوں بنے۔ قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ یہ سقر نامی جہنم میں کیوں آ گئے۔ سقر دراصل بہت ہی گرم جہنم میں، بہت ہی گرم لو والی جہنم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر ہی میں اسی جہنم کے بارے میں فرمایا لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، کہا کہ یہ ایسا جہنم ہے سقر جو انسان کو نہ زندہ رکھے گا، نہ انسان کو جو باقی رکھے گا، نہ موت آئے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کی چمڑیوں کو جلا دینے والی، انسان کی چمڑیوں کو ادھیڑنے والی جہنم ہے یہ سقر۔ تو لوگ پوچھیں گے جنتی لوگ بھئی یہ سقر نامی جہنم میں کیوں آ گئے، ما سلککم فی سقر۔ یقین رکھیں، یقین رکھیں، جہنمی وہاں اعتراف کریں گے۔ کیا اعتراف کریں گے؟ پہلا اصل گناہ، یاد رکھیے آپ، 4 گناہوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، 4 گناہوں کا انہوں نے اعتراف کیا۔ یہ 4 گناہ ہیں نا، صرف 4 گناہ نہیں ہیں، یہ تمام گناہوں کی 4 جڑیں ہیں۔ یہ 4 گناہ رہنے کا مطلب پورا یہ بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے غلطیاں اس کے پاس۔ تو سب سے پہلے یہ جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔
ہم نمازی نہیں تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ میرا اور رب کا جو تعلق تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لانے کا ذریعہ، سجدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا ذریعہ۔ نماز میں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اگر جو جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے ان کا اور ان کے رب کے درمیان کا جو تعلق تھا وہ خراب تھا، وہ صحیح نہیں تھا، وہ درست نہیں تھا۔ سوچ کے دیکھیں آج ہمارے اور ہمارے رب کا تعلق کیسا؟ نماز کے بارے میں صرف نماز نہیں ہے، نماز سمجھ رہے ہیں وہ عبادت ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ ریسپانسبلٹی ہے جو قیامت کے دن توحید کے بعد سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہا کہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا سب سے پہلے جس عبادت کے تعلق سے، جس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ سوال کرنے والا، پوچھنے والا ہے، وہ نماز بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی ذمہ داری جو بندہ اللہ تعالی نے بندوں کو دیا، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم تو نمازی نہیں تھے۔ سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ ہمارا تعلق جو رب سے اطاعت کے ذریعے سے تھا، رکوع کے ذریعے سے تھا، سجدے کے ذریعے سے تھا، قیام کے ذریعے سے تھا، دعا کے ذریعے سے تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے ذریعے سے تھا، وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ تقرب حاصل نہیں کر سکا بندہ، درست نہیں کر سکا اپنے تعلقات کے رب کے ساتھ۔ تو پہلی وجہ یاد رکھیں، اگر ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ نماز کے ذریعے سے صحیح نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی توحید کے بعد۔ وہ واحد ہے، اللہ کو ایک مانتا، اللہ کی عبادت کرتا، نماز نہیں اس کی۔ دیکھیے آپ کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمایا، لم نکن من المصلین۔ تو آج نماز کا کیا حال ہے؟ فجر کی نماز 100 لوگوں میں سے 5 لوگ پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز 100 لوگوں میں سے 15 آدمی پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز 100 لوگوں میں سے 10 سے 12 آدمی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز 100 لوگوں میں سے 30 آدمی پڑھ رہے ہیں، اکثر مغرب کی نماز پڑھتے لوگ، ہے نا؟ اور رہی عشاء کی نماز 100 لوگوں میں سے وہی 10-12 آدمی پڑھتے ہیں۔ یہ امت کا حال ہے کہ ایوریج اگر نکالیں کہ 80% سے زیادہ مسلمان ان کا تعلق نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ نماز کو صحیح کریں، نماز کو صحیح کریں۔ نماز بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم بندوں کی، جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ چلیے دوسری وجہ جہنمی بتائیں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، کیونکہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مساکین ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ٹھیک ہے، مسکین جو مانگتا نہیں، مسکین جو بھکاری نہیں، مسکین جو ہے اپنے میرے آپ پریشانوں کو ذکر نہیں کرتا، اپنے آپ میں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، بڑا خوددار ہوتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ مسکینوں تک زکوٰۃ کا حق پہنچانے کی ذمہ داری ہماری تھی۔ یہ بھی مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہم کو، یہ مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ وہ مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ بھی خراب نکلا۔ آج زکوٰۃ کا کیا حال ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کتنے ساری ڈنڈیاں مارتے ہیں لوگ،
جی کچھ لوگ ہیں جو سال بھر جمع کرتے ہیں 10 سال زکوٰۃ، بعد میں کسی غریب کی شادی کراتے، کہتے ہیں 10 سال تک جو پیسے جمع کر کے رکھ رہے ہیں آپ وقت پہ زکوٰۃ نہیں نکال رہے، اس کا جواب دے کس کو دینا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ آپ پیسے جمع کر کے رکھیں، پھر 5 سال کے بعد 10 سال بعد کسی غریب کی شادی میں خاندان میں آپ زکوٰۃ کے پیسے دے کے ان کی مدد کریں۔ کیا زکوٰۃ کے مستحق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شادی بیاہ کے اخراجات ہیں اس میں مد میں؟ ایسے کتنی ساری گڑبڑیاں ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ مال کے ذریعے سے جو اللہ کی عبادت ہے، مالی عبادت، وہ صحیح نہیں تھا۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، نماز میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، آپ کو قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، سلام پھیرنا، پورے بدن سے تعلق۔ یہ بدنی عبادت کے ذریعے سے اللہ سے جو تعلق ہونا وہ صحیح نہیں ہے۔ مال کے ذریعے سے جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، سمجھے غریبوں کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں نماز اور جو ہے میرے آپ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ ایک ساتھ میں آیا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو۔ اللہ تعالیٰ نے بار 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 اس کا اعادہ فرمایا۔ چلیے تیسری وجہ، ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والے، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے تھے۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے، آج کا سماج کا 95%، 95% لوگ اس عارضے میں، اس بیماری میں، اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے آن لائن گیمنگ کے نام پر روزانہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی پب جی کھیل رہا، کوئی فلاں کھیل رہا، کوئی فلاں کھیل رہا۔ نمبر 2، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والے ہیں۔ کسی کے کوئی جو یوٹیوب کو اپنا ساتھی بنا لیا، اب ٹائم پاس کر رہا ہے، بیٹھ کے 4 گھنٹے 8 گھنٹے چل رہا ہے۔ کوئی انسٹاگرام آج کل چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی کی ننگی ناچ دیکھ رہا ہے بیٹھ کر، سمجھ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ تو ٹائم پاس کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ہم ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل نہیں کیا، توحید سے بچنے کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں، ٹھیک ہے، علم سیکھا نہیں کہ قرآن سے دور رہے۔ یہ ساری خرابیاں جو آ رہی ہیں اسی گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ آج ہمارا حال کیا ہے، نوجوان بچے، چھٹیاں چل رہی ہیں، رات کے 4 بجے تک فون پہ لگے ہیں، رات کے 3 بجے تک فونوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جی سمجھتے نہیں ہیں، ماں باپ بھی پتہ نہیں کس لاڑ کس پیار میں بچوں کے لیے جو ہے اتنی ساری آزادیاں دے رکھے، کس امید تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتنے سارے کرائم میں جو ہمارے بچے پڑے جا رہے ہیں، آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، سٹہ بازی کر رہے ہیں، اسپنر کے نام میں بہت سارے ایڈ آ رہے ہیں، بچے لگا رہے ہیں 1000 روپے جو ہے جوا لگا رہے ہیں، پھر جیت رہے ہیں، اس کو جوا کھیل رہے ہیں آن لائن بیٹھ کر موبائل میں۔ یہ جوا کھیلنا، یہ آن لائن میں لگے رہنا، سوشل میڈیا کو جو تمام چیزوں سے بڑھ کر جو وقت گزاری کرنا، یہ سب کس کی علامتیں ہیں؟ سب ان آیتوں کی روشنی میں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، ارے انہیں اس نے ایسا کیا، انہیں ویسا کیا، انہیں ایسا کیا۔ آج باتیں لوگ کم کر رہے ہیں، لیکن گندی چیزیں، غلط چیزیں، سمجھ رہے آپ، نامناسب چیزیں، یہ زیادہ جو دیکھ رہے اور اس میں انوالو ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے۔
جو ٹائم پاس ہو رہا ہے مسجد میں گزارے وہ وقت، جو ٹائم پاس ہو رہا ہے نوجوان بچے اسٹڈی میں لگائیں آپ وقت، جو وقت جو ٹائم پاس ہو رہا ہے وہ وقت آپ جو اسکل ڈیولپمنٹ میں لگائیں آپ. بہت سارے اسکلس ہیں جو لائف میں چاہیے آپ کو، جس کے ذریعے سے آپ دین کی بھی ترقی کر سکتے ہیں، دنیا کی بھی ترقی کر سکتے ہیں. جو وقت آپ روزانہ 2 گھنٹہ آپ آن لائن کلاسز چل رہے ماشاءاللہ، فری والے بھی ہیں، پیڈ ورژن بھی ہیں. آپ کوئی بھی آپ شریک کو دین سیکھیں، آپ عقیدہ سیکھیں، توحید سیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں سیکھیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے. اگر ہماری صحبت غلط ہے نا، ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے. ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو نماز کو آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، اچھی باتیں سنتے سناتے ہیں، ہم بھی اسی میں انوالو رہیں گے. اگر ہم جو غلط لوگوں کی صحبت میں پڑے ہوئے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہ تیسرا بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی زبانی ہم کو بتا رہا ہے. چلیے چوتھی بات، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اتنے مگن ہو گئے نماز کو چھوڑ کر، مالی عبادات کو چھوڑ کر، ہے نا، اور ٹائم پاس کرنے والوں کے جو ٹائم پاس میں اتنے مگن ہو گئے، بھولی کی قیامت آنے والی ہے، ہم کو مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ بھول ہی گئے. تو اس حد تک ان کی زندگی ہو گئی کہ گویا وہ آخرت کے منکر ہیں. آخرت پر ایمان ہوتا نماز کی تیاری کرتے، آخرت پر ایمان ہوتا زکوٰۃ کی تیاری کرتے، فکر مند ہوتے، آخرت کا جو پر ایمان ہوتا اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے، علم سیکھنے میں، عمل صالح میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں اپنا استعمال کرتے. ایمان جو ہے آخرت کے دن کا ایمان اتنا کمزور پڑ گیا، مالی عبادتیں خراب ہو گئی، زندگی کا وقت برباد ہو رہا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. حتیٰ اتانا الیقین، حالت اتنی خراب ہو گئی ان لوگوں کی، یہاں تک اچانک موت آ گئی. قرآن کہتا ہے، یہ کوئی میری اپنی کہانی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. آپ خود کھول کے دیکھ کے پڑھیں. آپ آج ہمارا حال سماج کا کیا حال ہے؟ قرض لے رہے ہیں، دینے کا کچھ نام ہی نہیں، ادا کرنے کا کوئی سوچ ہی نہیں. آپ قرض لیے، آپ کیسے نیند آئے گی آپ کو؟ قرض لے کر جو ہے پتہ نہیں کہاں کیا کیا غلط کام میں لگے ہوئے، غیر درست کام میں لگے ہوئے. پھر دوسروں کا پیسہ ہے، وہ موت آ گئی پھر اللہ کے پاس جواب دینا ہے. شہداء کی موت قرض کی وجہ سے جو ہے لٹکی رہتی، معلق رہتی. اتنی ساری باتیں نبی نے بیان فرمایا. آج امت کا کیا حال ہے غفلتوں کا؟ اللہ سے ڈریں. آج کا جو سماج اگر دیکھیں ان آیات کی روشنی میں، یہ اسکینر سمجھیں آپ. یہ جو 5 آیتیں جو بتائے میں نے پڑھ کے سنائی، یہ اسکینر ہیں. ہم اپنے آپ کو اسکین کریں کہ یہ 5 باتیں، جو 4 باتیں جو اصولی گناہ کے جو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو بیان فرمایا، ہم کتنے ہیں؟ بدنی عبادات میں ہمارا کیا حال ہے؟ مالی عبادات میں ہمارا کیا حال ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ میں ہم کہاں ہیں؟ کتنا وقت اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اور ہماری جو ہے ایٹیٹیوڈ لائف کی کیسی ہے؟ درد مندی کے ساتھ ہے، فکر مندی کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس جواب دینے کے تصور کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی چلو موت آگے تب دیکھ لیں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم عملی طور پر کہتے ہیں. مفسر نے بات بڑا پیارا جملہ لکھا کہ مفسر لکھا ہے کوئی بھی قیامت کے دن کا انکار ہے نا، نظری طور پر نہیں تھا. اللہ کو قیامت آتی بولتے لوگ، نظری طور پر مانتے ہیں، لیکن اس آیت میں جس بات کا تذکرہ وہ عملی طور پر. بھائی جب قیامت آنے والی ہے، آپ کی تیاری کیا ہے؟ پھر آپ کا ڈر کہاں گیا؟ آپ کے وہ غلط ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں گیا آپ کی زندگی سے؟ آپ کی زبان کے اندر وہ قوت کہاں ہے؟ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بڑوں کی بے ادبی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اب آخرت کے پر ایمان رکھنے والے عملی طور پر، تو آپ کی زندگی میں وہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھ رہا. جو ایک
اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والے کی زندگی میں ہوتی ہے، وہ اخلاق، وہ ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ سوچنے اور سمجھنے والی بات. مفسر نے لکھا ہے جملہ کہ یہ عملی طور پر عمل ان کا ایسا تھا، ان کے لائف اسٹائل ایسا تھا، ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ گویا آخرت کے منکر ہیں. رف اینڈ ٹف لائف، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ان کی زندگی. سمجھ رہے آپ کیا کر رہے کچھ معلوم نہیں. اللہ سے ڈریں، 4 چیزوں سے بچیں آپ. نماز کی پابندی کریں، زندگی کے آخری سانس تک ہم کو نماز کی حفاظت کرنا. اس لیے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز پڑھو نہیں آیا، نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کیوں؟ نماز پڑھو کا مطلب ایسے نہیں، نماز قائم کرو کہ ایک معنی یہ ہے ہم کو کیئر کرنا پڑتا نمازوں کا. کہیں آیا حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ یہ ظہر کی نماز کا وقت، اس کی حفاظت کرنا. کوئی جو ہے غفلت، کوئی اور کام، کوئی دوست، کوئی فون کال، کوئی سوشل میڈیا کی کوئی خبر، کوئی بھی بات ہم کو نماز، ہماری نماز کو چوری کر کے نہ جائے کہ ہماری نماز کی حفاظت نہ ہو سکے. تو بہرحال ان آیات میں سماج کے 4 گناہوں کا تذکرہ کیا. ہم نماز کی حفاظت کریں، مالی معاملات کو درست کریں، اپنا وقت صحیح استعمال کریں، علم سیکھنے میں، عمل صالح میں، ذکر میں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں. اور ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ایسی ہونی چاہیے گویا ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے. ہم دھوکے باز جو ہے آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا. فراڈی مریام آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا. سمجھ ہمیشہ وہ سوچ کر، ڈر کر، سمجھ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا میں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه، اما بعد. اگر آپ سورۃ تکاثر پڑھیں، سورۃ تکاثر میں بھی اسی آدمی کا تذکرہ ہے جو زندگی میں ایسا گم ہو گیا کہ آخرت سے غافل ہو گیا، موت سے غافل ہو گیا. الہاکم التکاثر، یہ زیادہ آگے بڑھنے کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی. حتی زرتم المقابر، کلا ہرگز نہیں. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس غفلت کا انجام، اس غفلت کی سزا کیا ملنے والی ہے تم ان قریب جان لو گے. جب قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، تم جان لو گے. سبحان اللہ. سورۃ تکاثر کی ابتدائی آیات بھی اگر پڑھیں آپ بھی ان آیاتوں میں ان لوگوں کو دیکھیں گے، آپ ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ جو دنیا میں اتنا مگن ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو موت کو بھول گئے، حشر و نشر کو بھول گئے، قیامت کے دن کو بھول گئے، حساب و کتاب کو بھول گئے، جنت و جہنم کو بھول گئے. ایسی غفلت طاری ہو گئی، سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ سے دور ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. سوچ کے دیکھیں آپ کن لوگوں کا تذکرہ. سوال یہ ہے کہ کیا میری زندگی کیسی ہے؟ ہماری زندگی ہم دنیا کے معاملے میں چاہتے ہیں آج جس حالت میں ہے، اگر 1000 روپیہ کما رہے روز، ہم چاہتے ہیں کل 1100 روپے کمائیں. دنیا کے لحاظ سے تو دین کے لحاظ سے بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم دین کی جتنی عبادتیں روزانہ کر رہے ہیں، ہم عبادات کے اندر، ذکر کے اندر، دعاؤں کے اندر روزانہ ہماری بڑھوتری ہو، ہم گرو کریں. سبحان اللہ. اس کی سوچ رکھنے والے کم ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلتوں سے بچائے، سستی اور کاہلی سے بچائے، میرے آپ نفسانی خواہشات سے بچائے، بری صحبتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياه بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر